پاکستان میں مثبت تبدیلیاں جلد آئے کیونکہ پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے پاس لگتا ہے وقت نہیں ہے، اور پاکستان میں تبدیلیاں مزید انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال نہ صرف بحرانی کیفیت سے ہے بلکہ پاکستان بعض بغیر بین الاقوامی اندازوں کے مطابق اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالی بحران سے دوچار ہے۔ ایک طرف مالی بحران ہے، معاشی بحران ہے، دوسری طرف ملک میں حکومت پر عوام کا اعتماد کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ حکومت کی نااہلی اور بدترین کرپشن ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے حکومت پر دباؤ ہے اور اس دباؤ میں شامل ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے حکومت کو ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہوا ہے اور جس کی آخری تاریخ 20 فروری ہے۔ یہ ایجنڈا اب جب دیا گیا تھا اس سے اب تک تقریباً 26-27 روز گزر چکے ہیں مگر اس کے ایک ریشے پر بھی عمل نہیں ہوا ہے۔ کیا یہ مذاکرات جو اس ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے ہو رہے ہیں جس میں شاید بہت زیادہ مذاکرات کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں بعض نکات ایسے ہیں جسے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کا کہنا تھا کہ 45 منٹ پر بھی عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ 45 منٹ والے کسی نقطے پہ عمل کیا گیا ہے اور نہ ہی اب تک 27 دن گزرنے کے باوجود کسی ٹھوس نقطے پر عمل کے کوئی آثار نظر آئے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو اس عوامی قومی ایجنڈے پر عمل دینے کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتی یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتی؟ اس سلسلے میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں یا اس میں پیش ہو رہی ہے؟ اور اگر اس میں تعطل ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کا اظہار کیوں نہیں کر رہی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس مذاکراتی کمیٹی کے سینئر رکن جناب مہتاب احمد خان۔ بہت بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ آج یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب صرف 14-15 روز رہ گئے ہیں اس 45 دن کی ڈیڈ لائن کے لیے جو کہ آپ کی جماعت نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس 10 نکاتی ایجنڈے میں کسی ایک نقطے پر بھی ٹھوس نقطے پر عمل ہونا تو کیا اس کے آثار بھی نظر نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی تسلی انٹیکٹ لگتی ہے، آپ لوگ بہت زیادہ پریشان اور کنسرن نظر نہیں آتے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی شدید بحران سے گزر رہا ہے اور جس میں بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہماری جماعت نے اور ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ ملک میں اقتدار جو ہے وہ زیادہ تر ذمہ داری وزیر اعظم کو سونپی جا چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں میں وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس پچھلے 3 ہفتوں کے اندر جو تقریباً ہم نے ان سے 4 سے زیادہ میٹنگز ہم کر چکے ہیں، مین جو کمیٹی ہے، اور ہم نے ان کو جو نکات پیش کیے تھے ہم سمجھتے تھے بہت دیانتداری سے کہ حکومت کو بڑے فاسٹ ٹریک پہ ان کے پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ ابھی تک کوئی سبسٹینشیل جو ہے وہ فاسٹ ٹریک موومنٹ سامنے نہیں آ سکی، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ بڑے کھل کے شیئر کیا اور ہم نے اپنے ان کو ملک کے جو کنسرن ہے اور قوم کی کنسرن ہے جو تشویش سے گزرے ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ 45 دن کا جو ٹائم ہم نے دیا ہے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے اور اس کے اندر ہمیں وقت کو آگے لے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کنسرن ہے، ہم نے ان کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کمیٹیز کے اندر جو ہم کھل کر بات کرتے ہیں اس سے باہر ہم یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیس سیونگ کا جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کسی طرح بھی امبیرس نہیں کریں گے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ مجبور کریں اور ان کو دباؤ میں جاری رکھیں کہ وہ ان تمام ایشوز کے اوپر سبسٹینشلی جو اپنے آپ کو جواب لے کے آئیں۔ ہمیں انہوں نے یقین دلایا کہ وہ آئندہ جو ہماری 8 تاریخ کو جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں ان کی طرف سے ہمیں بڑی مثبت یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ ایجنڈاز کے جو بڑے میجر ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ ہمارے سے سبسٹینشلی ہمیں پروگرامز ہمارے سامنے رکھیں گے، ہم ان سے شیئر کریں گے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اپنی تجاویز دیں گے۔ جو اس وقت تک روش چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی کوئی حکمت عملی بھی بنائی ہوگی کہ اگر 45 دن گزر جاتے ہیں اور اسی قسم کے حالات رہتے ہیں یا بہت ہی چھوٹی موٹی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہ حکمت عملی آپ کے پاس تیار ہے اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو اس بارے میں صرف اتنے بتا سکتا ہوں کہ ہم اپنی ہر ایک میٹنگ کے بعد اپنی لیڈرشپ کو ان کو آگاہ کرتے ہیں، ان کو بریفنگ دیتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ یہ سامنے رکھتے ہیں کہ 45 ڈیز کے بعد اگر ہمارے حکومت کے ساتھ اس سلسلے میں مزید پیش رفت نہ ہو
हुकूमत किसी तरह भी अगर किसी तरह वो कामयाब न हो उन नुकात के ऊपर किसी वाज़े पेशरफ्त की तरफ, तो उसके लिए हमें फिर अपने अगले मरहले में जाने के लिए हमें जरूर सोचना है। और देखिए, ये बात तो मुमकिन नहीं होगी कि ये मुल्क जो है वो इन्हीं हाथों में रहे, इसी निज़ाम के साथ चलता रहे और फिर हम किसी ऐसे हालात का शिकार हो जाए जिसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, जिसको किसी हादसा कहते हैं। हम किसी हादसा का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम एक बड़ी सियासी जमात है, हमारे पास सियासी एक अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और हम आइन के अंदर रहते हुए फिर किसी नई सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं जिनमें मिड टर्म इलेक्शंस भी हो सकते हैं, इलेक्शन का कबल अज़ वक्त होना भी है, और इस तरह की दूसरी भी हम तजावीज़ के ऊपर गौर कर सकते हैं जो सनद साहब ने उनको फिलहाल अपने बैक बर्नर पर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महताब अहमद खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी के सीनियर रुकन। हमसे कह रहे थे कि एक तो यह कि 45 दिन की डेडलाइन हुकूमत के लिए हतमी है और हुकूमत को हम पूरा वक्त देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं कि वो कौमी एजेंडे पर अमल करे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कानूनी और आईनी जो तरीके हैं उस पर भी अमल कर सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस की भी बात कर सकते हैं, जल्दी इंतखाबात की भी बात कर सकते हैं और इस मामले को अवाम के पास लेकर जा सकते हैं। हालात की संगीनी आया है और उसके साथ ही ये खबरें कि हुकूमत ने अब ये जान लिया है कि मजीद देर हो नहीं सकती, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है और अब इसके आसार नजर आते हैं कि पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीलियां हैं वो जल्द आ सकती हैं। और इस सिलसिले में आज बहुत अहम मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशरफ परवेज कियानी, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी की। इसी मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में एक और अहम मसला जो आज का बहुत अहम मसला है, यानी कि वो अमरीकी सफारतकार या सफारती पासपोर्ट पर पाकिस्तान आने वाला एहलकार रेमंड डेविस जिसको पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, उसके मुस्तकबिल के बारे में और इस हवाले से पाकिस्तान पर जो अमरीका का दबाव है उसका कौमी सतह पर किस तरह से मुकाबला किया जाए। इत्तलात के मुताबिक आज की इस ट्रायोका की मीटिंग में ये भी मामला जेर बहस आया है और जिसमें इस बात का फैसला किया गया है कि ये मामला इस पर तमाम दबाव बर्दाश्त किया जाएगा और हर सूरत में इस मामले को अदालतों के हवाले ही किया जाएगा और अदालत के फैसले के ऐन मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ही इस पर अमल करेगी। ये वही पोजीशन है जो इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी ले चुके हैं। आज ट्रायोका की इस मीटिंग में जनरल अशरफ परवेज कियानी, सदर जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी ने इस पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया। खबर से ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला, सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम दहशत गर्दी का है और उससे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि बमुश्किल तमाम जब बड़े दहशत गर्द गिरफ्तार होते हैं तो उनमें से अक्सर अदालतों से छूट जाते हैं अदम सबूत की बुनियाद पर या और किसी वजूहात पर। इसका जायजा लेंगे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद।